جی دوستوں، یہ ویڈیو میں ٹی آر جی کے بارے میں اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ ٹی آر جی میں کام کرنے والے انویسٹرز آج کل کافی پریشان ہیں اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ٹی آر جی میں ایسی کون سی بات ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ٹی آر جی کو مسلسل لوڈ لاکس لگ رہے ہیں۔ تو دوستو، اس کے بیک گراؤنڈ میں کچھ وجوہات ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ٹی آر جی کی اینول جنرل میٹنگ 11 جنوری کو ہے، جس میں کچھ حضرات نے اپنے آپ کو ڈائریکٹر نامزد کرنے کے لیے پیش کیا ہے۔ 10 بورڈ سیٹس کے لیے 26 کنٹیسٹنٹس نے اپنے آپ کو مقابلے میں پیش کیا ہے۔ ان میں سے کچھ تو پہلے والے ریٹائرنگ ڈائریکٹرز ہیں، کچھ نئے حضرات کا تعلق زیادہ تر جے ایس اور اس کی ایسوسی ایٹڈ کمپنیز سے ہے۔ 3 غیر ملکی ڈائریکٹرز ٹی آر جی گروپ کی طرف سے نامزد کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ستارہ گروپ، میپل لیف، فیصل ایسٹ مینجمنٹ اور ہمدرد لیبز وقف پاکستان کی طرف سے بھی ڈائریکٹر نامزد ہونے کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔ تو دوستو، اس اے جی ایم کے حوالے سے مارکیٹ اور سوشل میڈیا میں ایک خاص طرح کی سوچ ڈیولپ کی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ضیاء چشتی صاحب، جن کے پاس اس وقت ٹی آر جی کی سب سے زیادہ ہولڈنگ ہے، اگر وہ دوبارہ ڈائریکٹر منتخب ہو جاتے ہیں تو پھر سے ٹی آر جی مزید دباؤ میں آ جائے گا، جیسا کہ پہلے آیا تھا جب ان پر سیکشول مس کنڈکٹ کے حوالے سے الزامات لگے تھے۔ دوسری رومر یہ ہے کہ بڑے بروکرز اس کے اندر سیلنگ کر رہے ہیں۔ اس رومر کو کنفرم کرنے کے لیے جب ہم نے نیشنل کلیئرنگ کا ڈیٹا چیک کیا تو یہ بات درست ثابت ہوئی۔ یہ تو وہ نیگیٹو چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ٹی آر جی کے حوالے سے، لیکن جیسا کہ ہر سٹوری کی ایک فلپ سائڈ بھی ہوتی ہے تو اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بڑے بروکرز کی طرف سے کی جانے والی تمام پروپرائٹری سیلنگ کو فارینرز خرید رہے ہیں۔ اگر ٹی آر جی اتنا ہی برا ہے تو فارینرز اس کو کیوں خرید رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ تمام بڑے بروکرز، جن میں 3 یا 4 نام اہم ہیں، ٹی آر جی میں اپنا کنٹرول چاہتے ہیں اور اپنے نمائندوں کو یا اپنی پسند کے لوگوں کو ڈائریکٹر منتخب کروانا چاہتے ہیں اور انویسٹرز سے دھڑا دھڑ پراکسیز بھروا رہے ہیں، جس سے ظاہر ہے کہ ان لوگوں کا ٹی آر جی میں ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کا نامزد یا پسند کا ڈائریکٹر اس میں آ جائے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ ٹی آر جی میں ساری پینک جان بوجھ کر کریٹ کی جا رہی ہے تاکہ اپنے مفادات کو سیکیور کیا جا سکے۔ اب میں ٹیک فیلڈ کے حوالے سے ایک انٹرنیشنل اگزامپل کوٹ کرنا چاہتا ہوں جو کہ ایپل کمپنی کے بارے میں ہے۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ ایک زمانے میں اسٹیو جابس کو
ایپل سے نکال دیا گیا تھا، جو کہ اس کا فاؤنڈنگ ممبر تھا۔ اس کے بعد ایپل کمپنی کافی کرائسس میں آ گئی اور اسے اسٹیو جابس کو دوبارہ ہائر کرنا پڑا، اور پھر اس کے بعد ایپل کمپنی نے جو ترقی کی وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت ایپل کمپنی دنیا کی وہ واحد پبلکلی ٹریڈنگ اور لسٹنگ کمپنی بن چکی ہے جس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن $3 ٹریلین سے بھی زیادہ تجاوز کر چکی ہے۔ اگر آپ ضیاء چشتی صاحب جو کہ ٹی آر جی کی برین ہے، اس کا روح رواں ہے، ان کو ہی ٹی آر جی سے نکالنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں اس سے ٹی آر جی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے ٹی آر جی کا بیڑا ہی غرق ہوگا۔ انویسٹرز کو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اس میں فیوچرز کانٹریکٹ یا مارجن ٹریڈنگ میں کام نہ کریں اور صرف ڈیلیوری بیس کام ہی کریں۔ تھینک یو۔